وہ علاقے جو 90% سے زیادہ بل دے رہے ہیں ان میں پھر 18-20 گھنٹے کیوں؟ سوابی میں کیوں ہے، مردان میں کیوں ہے، مین پشاور ویلی میں کیوں ہے، سوات سارا لا ابائڈنگ ہے وہاں کیوں، چرسدہ کے کچھ ایریے کی چھوڑ کے باقی میں کیوں ہے، ہزارے میں کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے عوام کو بجلی کی صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دے رہے ہیں۔ یہ جو کل آپ نے دیکھا 2 رات پہلے جو ہوا ہے، کیا میسج دیا ہے بلوچستان سے فیڈرل حکومت نے، بلوچستان حکومت نے، کہ اسی اسمبلی کے ایک قومی لیول کے لیڈر شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار گئے ہیں ایک ورکر کنونشن میں، اور آپ نے وہاں ان پہ غداری کا پرچہ کاٹ دیا ہے۔ یہ آپ نے پختونخوا کو کیا میسج دیا ہے؟ ہم تو یہاں مرکز کی سیاست کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں وفاق کی سیاست کی بات کی ہے، کبھی صوبے پشتون کارڈ، پنجابی کارڈ، یہ کارڈوں کا زمانہ چلا گیا، اب ایک کارڈ چلے گا، پاکستان کارڈ۔ لیکن کیا بلوچستان جو ہے نو گو ایریا ہے؟ کیا ایک ورکر کنونشن کرنا آئین میں اس کی ممانعت ہے؟ یہ جو حافظ آباد میں ہوا پنجاب میں، ہم تو پختونخوا کی بات کر رہے ہیں، میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اور ان کی وزیر اعلیٰ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ پنجاب میں کیا ہو گیا؟ کیا پنجاب کو آپ نے گنٹانامو بے بنا دیا ہے؟ آئین پاکستان کا اطلاق نہیں؟ حافظ آباد میں ورکر کنونشن ہوتا ہے، پرچے کٹتے ہیں، حماد اظہر پہ کٹتا ہے، وہاں کی لوکل لیڈرشپ پہ کٹتے ہیں۔ سیالکوٹ میں ورکر کنونشن ہے، ریحانہ ڈار صاحبہ کے گھر کے گرد پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد بھیجی جاتی ہے کہ ورکر کنونشن نہ ہو۔ یہ جو سائیوال میں کل ہمارا ورکر کنونشن ہوا ہے، وہاں ہمارے ایم این ایز پہ، لوکل ورکرز پہ، ہماری پارٹی لیڈرشپ پہ پرچے کٹے ہیں دہشت گردی کے، اور آج ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان سرگودا عدالت میں دہشت گردی عدالت جانا چاہ رہے ہیں۔ میں پنجاب حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے اور انٹیریئر منسٹر فیڈرل سے سوال رکھتا ہوں کہ اگر کسی تھانے میں کوئی ایک شخص کو خدا نخواستہ بدتمیزی کرتا ہے، اس پہ کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ کٹتا ہے، ایک ملک کا اپوزیشن لیڈر اپنے ایم این ایز اسامہ میلا کے ساتھ، وہاں ہمارے اور ایم این ایز تھے، ان کے ساتھ وہ وہاں عدالت میں دہشت گردی کی عدالت میں جا رہے ہیں، اور آپ نے پولیس کے ذریعے لوگوں کو روکا ہے عدالت جانے سے۔ کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ کیا پوری پنجاب کی پولیس، آئی جی پنجاب اور پنجاب گورنمنٹ توہین عدالت نہیں کر رہی، آئین کی خلاف ورزی نہیں کر رہی؟ اگر ایک جمہوری ملک میں آپ نہ بجلی پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، اگر اس پہ احتجاج کریں تو آپ پہ دہشت گردی کے پرچے کٹتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اگر کوئی بجلی پہ احتجاج کرتا ہے، کوئی محصولات کی بات کرتا ہے، اسی وجہ سے مجبور ہو کے پرسوں علی امین خان گنڈا پور نے سوات میں سخت باتیں کی، آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں، آپ اس کو پش کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے، وہ وفاق کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے، اور خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان بنایا ہے، لیکن آپ خیبر پختونخوا کے غیور پختونوں کے ساتھ یہ نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں سول سپریمیسی کی تحریک ہم چلانا چاہ رہے ہیں۔ یہ اسد قیصر صاحب کھڑے ہیں پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کے اور اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کے، اسد صاحب جو ہیں آئین پاکستان کی بحالی کی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک چھوٹے چھوٹے ورکر کنونشن کو برداشت نہیں کر رہے۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے یو سی لیول کے کارکنوں سے اتنا ڈرتے ہیں تو اگر عمران خان صاحب باہر نکل آئیں گے پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ کی دوڑیں لگ جائیں گی۔ آخر میں پھر یہی بات، خیبر پختونخوا بھیک نہیں مانگ رہا، خیبر پختونخوا اپنا حق مانگ رہا ہے، اور ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے اگر عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے تو وہ ووٹ پنجاب کے عوام نے بھی دیا ہے، وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ پوری پنجاب کی عوام، اور کراچی پورا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، بلوچستان پورا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی لیے آپ ڈر رہے ہیں، اور اسی لیے آپ عمران خان صاحب پہ ایک اور فیک ایف آئی اے کا کیس بنا رہے ہیں۔ اس وجہ سے آج کی پریس ٹاک اسد قیصر صاحب نے منعقد کی ہے کہ خیبر پختونخوا کی پلائٹ، ان کے ایشوز آپ کے سامنے خاص کر ٹرائبل بیلٹ کے رکھے جائیں۔ میرے بعد ساجد بھائی بات کریں گے۔ ٹرائبل سے ہم نے 2017 میں ایک عہد کیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا شیئر دیں گے۔ کب فیڈرل ٹرائبل کو اپنا شیئر دے گا؟ کیا جو دہشت گردی کی جنگ ہمارے ٹرائبل کے غیور عوام نے لڑی ہے، کیا وہ صرف پشتونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ صدر پاکستان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ بہت شکریہ۔